اصل میں سیلریز مینج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرض کریں اگر سوسائٹی کی مسجد ہے نا، تو سوسائٹی دیگر جہاں اپنی کمپنی کو چلانے کے لیے بجٹ بناتی ہے تو مساجد کا بجٹ اس میں کمپنی کے کھاتے میں شامل ہونا چاہیے. بہت خوب. تو ہر سوسائٹی جو ہے اگر 2 4 5 6 مساجد اس کی ہیں تو وہ بہت اچھا. آپ دیکھیں سوسائٹی میں عام بھی ایک بندہ، ان کا اکاؤنٹنٹ بھی کام کر رہا ہے نا، تو اکاؤنٹنٹ کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 2 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ روپے. یعنی ایک دنیاوی علوم میں مہارت رکھنے والا بندہ جو سوسائٹی کو دنیاوی فائدہ دے رہا ہے، آپ نے اسے 2 2.5 3 لاکھ روپے سیلری دے دی. اور جو آپ کی روحانی تربیت کر رہا ہے اس کی تنخواہ آپ نے نیچے کر دی، اس کے لیے بجٹ نہیں ہے. تو ہماری سوسائٹی خود اس چیز کو جو ہے نا دیکھ رہی ہے، مینج کر رہی ہے. ہم نے کسی کو کوئی چندہ نہیں وہاں پہ لیا، نہ ہم اس کی جو ہے نا کبھی اناؤنسمنٹ کریں گے. یہ سوسائٹی نے اپنا فرض سمجھا ہے اور سوسائٹی انشاءاللہ الرحمن کر رہی ہے. اور دیگر مساجد، آپ نے یہ کہا جی وہ کیسے اس کو کریں، وہ اپنا سورس آف انکم جنریٹ کریں، یا ایسے لوگ وہاں پہ جو واقعتاً صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، جس طرح وہ گھر کا بجٹ بناتے ہیں تو وہ سوچیں کہ ہم نے گھر کے ساتھ مسجد کا بھی اتنا بجٹ ہم نے ہر صورت میں بنانا ہے. اور یہ مسجد کی جو منتظمین ہے، جو متولیان ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ صرف تزئین و آرائش کے اوپر پیسے نہ خرچ کریں کہ آپ نے سال کے بعد 5 لاکھ کا قالین ڈلوا لیا اور بیچارہ جو امام مسجد ہے اس کے پاس ٹوٹی ہوئی سائیکل ہے، وہ پرانی سی موٹر سائیکل کے اوپر جا رہا ہے. اس کا خیال کرنا، اس کی ضروریات کو مقدم سمجھنا ان کی ذمہ داری ہے. سمجھا یہ جاتا ہے کہ مسجد کا امام، اس کی تو خیر ہے نا، یہ سارے قناعت کے درس جو ہے نا وہ بیچارے اس کو دیے جاتے ہیں، تقوی کی باتیں اس کے ساتھ کی جاتی ہیں، اسلاف کے قصے اس کو سنائے جاتے ہیں. جی فلانا عالم دین تھا، وہ تو ایک روٹی کھا کے بھی گزارا کرتا تھا. بھائی وہ تب کر سکتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پیڑ لگایا وہ ایک روٹی سے نہیں بھرتا. اور دوسری چیز ہے اس کی ضروریات زندگی بہت زیادہ اس وقت ایکسپینڈ ہو چکی ہیں. جی بالکل. معاملات آپ دیکھیں کہ گھر چلانے اس وقت کتنے مشکل ہیں، اس کے بھی معاملات ایسے ہی جڑے ہوئے ہیں.